کمال بس اسی میں ہے. آدمی کامل وہی ہے، کمال کا انحصار اس پر ہے کہ وہ غلامی کرنے والا ہو. ہمارا جو شرف ہے وہ غلامی سے، آزادی سے نہیں، وہ پابندی سے ہے، وہ حریت سے نہیں، وہ منمانی کرنے سے نہیں ہے، بلکہ ان کی مرضی کے موافق کرنے سے. کتنا ہی نفس پہ گرانی ہو، کتنا ہی موٹا آرا چلانا پڑے، اور کتنے ہی لوگ بے عزت کریں، اور کتنے ہی لوگ ہنسے، اور کتنا ہی جان کا نقصان ہو، اور کتنا ہی مال کا نقصان ہو، کتنا ہی کاروبار کا نقصان، اس سے کسی سے کوئی بحث نہیں ہے. تمہاری آزمائش اس میں ہے کہ تم اپنے نبی کی غلامی کر کے بتاؤ بس. تو یہ تین حق ہیں، ایک عظمت، اور دوسرے محبت، اور تیسرے اطاعت. عظمت جو ہوا کرتی ہے من حیث الکمال ہوتی ہے، جس درجے کا کمال ہوگا اس درجے کی عظمت ہوگی. انسانوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا باکمال ہے لوگوں کے دلوں میں اتنی عظمت ہوتی ہے، لوگ اس کے اتنے چاہنے والے ہوتے ہیں، لوگ اس کے اتنے پرستار ہوتے ہیں. جس کے اندر جتنا بڑا کمال ہے، جو جتنا بڑا ایکٹر ہے وہ اس کے اتنے زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں، جو جتنا بڑا فنکار ہے اس کو اس سے زیادہ عشاق ہوتے ہیں، اس کے پروگرام میں اتنے زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں. تو باعتبار کمال کی عظمت ہوا کرتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر میں نے اس اعتبار سے کیا تھا ایک مرتبہ گزشتہ 2 جمعہ پیشتر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور آپ کی تعلیمات کے اندر کتنی عظمت رکھی ہے کہ اگر کسی نے الفاظ کی حفاظت کی تو وہ اس پر عظیم بن گیا، کسی نے معنی کی حفاظت کی تو وہ اس پر عظیم بن گیا، کسی نے اس کی تفسیر کر دی تو وہ اس پر عظیم بن گیا، اور کسی نے اس کے اندر سے جو مسائل رکھے ہوئے ہیں اس میں ڈیپ میں جا کے غواصی کر کے اس کے اندر سے مسائل نکال لیے تو وہ اس پر عظیم بن گیا. اور عظیم بنا تو ایسا ویسا عظیم نہیں بنا، دنیا میں اتنا بڑا کوئی نہیں بنا. دوسرے قوموں کے اندر ایک ایک ایسا بڑا بن گیا، کروڑ آدمی ایک ایک آدمی کے مقتدی اور ماننے والے ہو گئے، محض اس وجہ سے کہ وہ ان کے ماننے والے اور ان کی باتوں کے چاہنے والے تھے. ایک اور پہلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ہے، بہت عظیم الشان ہے. جتنا ہم ان کا مذاکرہ کریں گے سوچیں گے اتنا تازگی آئے گی اور اتنی عظمت ہمارے ذہن پر چھائے گی. اللہ کی عظمت سب سے بڑھ کر، اور اللہ کے بعد اللہ کے نبی کی عظمت سب سے بڑھ کر، اور پھر کسی کا اور کا چھاپا آدمی کے دل پر نہیں ہونا چاہیے. جتنا دل دوسروں کے چھاپے سے خالی ہوگا اور ان کا چھاپا ہوگا اتنا زیادہ وہ متاثر ہوگا اللہ کے رسول کی بات سے. یہی ہمارا کام ہے. کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کی ترقی سے آدمی کو وہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے شاید ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس یہ غلط نہیں. وہ کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں، چونکہ ہم نہیں گئے، ہم نے حقیقت شناسی سے کام نہیں لیا، اس لیے ساری غلط فہمیاں ہیں. ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پورے کا انحصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. پورے کمالات حضوری کے کمالات کہلاتے ہیں. میں کسی وقت اس مضمون کو انشاءاللہ تعالی واضح کرنے کی کوشش کروں گا. اب اس موقع پر جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات دیے ان کمالات کا ایک حصہ معجزات کی شکل میں اللہ نے بنایا. معجزے کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو عام انسان نہیں کر سکتے وہ نبی کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دیکھو یہ نبی کتنے با کمال ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت براہ راست اور ان کی تائید ان کے ساتھ ہے. جو نبی اپنی قوت جو نبی کی قوت اور جس نبی کے ساتھ اللہ کی تائید براہ راست اور قدم قدم پر ہو، اندازہ کیا جائے کہ وہ کتنے با کمال ہوں. سارے کمالات کا مرکز تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ بنفس نفیس کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کسی کے حامی ہو جاتے ہیں، کسی کی قوت میں کسی کو اپنی قوت دیتے ہیں اور کسی کو اپنی تائید عطا فرما دیتے ہیں، تو اندازہ کیا جائے کہ وہ کتنے با کمال ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے معجزات اور جتنی خصوصیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوئی وہ کسی کو نہیں ہوئی. یہی مطلب ہے اس شعر کا، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. گزشتہ نبیوں کے پاس جو کمالات تھے وہ تھوڑے تھوڑے تھے، کسی کو 5، کسی کو 7، کسی کو 9، کسی کو 2، کسی کو 1، ایسا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات معجزات کی شکل میں ہیں ان کا شمار کرنا مشکل ہے. سب سے بڑا معجزہ وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بھی امت کے ہاتھ میں موجود ہے، قرآن پاک. اور ایک نہیں ہے یہ، کیونکہ قرآن پاک کا سورہ کوثر کے اتنا حصہ، انا اعطیناک الکوثر والا حصہ جو ہے، ہر قرآن پاک کا کہیں کا بھی، قرآن پاک میں سے کہیں کا بھی سورہ کوثر کا اتنا حصہ موجودہ ہے کہ قیامت تک کوئی اس کو بنا نہیں سکے گا ویسا. اور آج بھی وہ چیلنج ہے، عربوں کے لیے بھی ہے، عجموں کے لیے بھی ہے، امریکنوں کے لیے بھی ہے اور رشینوں کے لیے، سب کے لیے ہے وہ، اور قیامت تک ہے. اور ویسے حصے قرآن پاک میں 7000 سے زیادہ بنتے ہیں. قرآن سورہ کوثر کے اتنے حصے قرآن پاک کے اگر بنائے جائیں تو وہ 7000 سے زیادہ بنتے ہیں. قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی سورہ کوثر کا اتنا حصہ کوئی نہیں بنا سکتا. یہ قرآن کا خود اعلان ہے، اور اعلان ہوا تھا اس سے پہلے، ایسا نہیں، ابھی بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. سورہ کوثر کے اتنا حصہ، انا اعطیناک الکوثر والا حصہ جو ہے، ہر قرآن پاک کا کہیں کا بھی
قرآن پاک میں سے کہیں کا بھی سورہ کوثر کا اتنا حصہ موجودہ ہے کہ قیامت تک کوئی اس کو بنا نہیں سکے گا ویسا. اور آج بھی وہ چیلنج ہے، عربوں کے لیے بھی ہے، عجموں کے لیے بھی ہے، امریکنوں کے لیے بھی ہے اور رشینوں کے لیے، سب کے لیے ہے وہ، اور قیامت تک ہے. اور ویسے حصے قرآن پاک میں 7,000 سے زیادہ بنتے ہیں. قرآن سورہ کوثر کے اتنے حصے قرآن پاک کے اگر بنائے جائیں تو وہ 7,000 سے زیادہ بنتے ہیں. قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی سورہ کوثر کا اتنا حصہ کوئی نہیں بنا سکتا. یہ قرآن کا خود اعلان ہے، اور اعلان ہوا تھا اس سے پہلے، ایسا نہیں، ابھی بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کمال. تو یہ 7,000 تو یہی کمالات ہیں، معجزات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں. کیونکہ ہم لوگ مذاکرے نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور ابرص کو اچھا کر دیتے تھے اور اکما کو اچھا کر دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، ید بیضا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے علاوہ اور کیا کیا ملا ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. حالانکہ عام سیرت نگاروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات جو قرآن شریف سے ہٹ کر ہیں ان کی تعداد 3,000 سے زیادہ لکھی ہے، جو کتابوں میں آ گئے، جو سندوں کے ساتھ میں محفوظ ہو گئے. پھر علامہ جلال الدین سیوطی نے، اور اسی طریقے پر مولانا محمد احمد صاحب نے، مولانا احمد سعید صاحب نے، ان حضرات نے جمع کیا. اردو کتابوں میں بھی رسالے ملتے ہیں تو اس میں تقریباً 300-400 ملتے ہیں. الکلام المبین میں 300 ایسے کمالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں. ایک مضمون میں نے ایک بزرگ کا ایک جگہ ایک کتاب میں دیکھا تھا، وہ مجھے بہت ہی پسند آیا. میں اس کا اقتباس آپ کو سناؤں. انہوں نے فرمایا کہ پوری کائنات کی جو تفصیل ہے، جو پورا عالم ہے، اس کے 2 حصے کرو آپ. عالم بسائط، عالم مرکب. بسائط کا مطلب الگ الگ سالڈ جو چیزیں ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ایسا. اور جو مرکبات ہیں، اس مرکبات کے اندر پھر یعنی جو مل گئے، آگ، پانی، مٹی، ہوا سے مل کر کچھ چیزیں بنی. تو اس میں پھر کچھ چیزیں وہ ہیں جو عالم علوی کے ہیں، اس میں آسمان بھی ہے، اس میں ستارے بھی ہیں، چاند سورج بھی ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. اور پھر اسی عالم علوی کے اندر یہ ابر بھی ہے اور بادل بھی ہیں اور سحاب بھی ہیں، اور اسی میں فرشتے بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی آ گئی عالم علوی کے اندر، جنت و دوزخ بھی. عالم سفلی کے اندر بھی جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں. پھر حیوانات کے اندر الگ الگ حیوان ہیں، نباتات کے اندر اگنے والی چیزوں میں الگ الگ موالد ثلاثہ جن کو کہتے ہیں یہ ہے. اور انسان ہیں، ان کے ساتھ جنات بھی ہیں. جنات انسانوں کے تابع ہیں، جیسے عورتیں مردوں کے تابع ہیں احکام میں، ایسے جنات انسانوں کے تابع ہیں. جنات کا مرتبہ پیچھے ہے انسانوں کے. طاقت کے اعتبار سے جنات بڑے ہیں، جیسے ہاتھی طاقت کے اعتبار سے انسان سے زیادہ ہوتا ہے. ہاتھی طاقتور ہونے کی وجہ سے وہ انسان سے بڑا نہیں ہو گیا، انسان اس کے سر پہ بیٹھ کے کیلا ٹھوکتا ہے. ایسے جن طاقتور ہونے کے باوجود انسان کے پیچھے ہے، انسان اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ باکمال ہے. تو یہ جتنے مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی قسموں کی بنائی ہے، پھر اس میں خشکی کی مخلوق ہے، پھر اس میں سمندری مخلوق ہے. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کی جتنی بڑی بڑی قسمیں ہیں، جتنی اقسام بنائی جاتی ہیں، اس میں سے ایک بھی قسم ایسی نہیں ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال ظاہر نہیں کیا گیا. سب میں آپ کو کمالات دکھائے گئے، اور ایک ایک نہیں بلکہ کئی کئی کمالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بتائے گئے. ایک ایک نہیں بلکہ کئی کئی ہیں. پانی میں آپ دیکھیں گے، آگ میں آپ دیکھیں گے، مٹی میں آپ دیکھیں گے، ہوا میں آپ دیکھیں گے، بادلوں میں دیکھیں گے، چاند و سورج کے اندر دیکھیں گے، آسمانوں میں دیکھیں گے، فرشتوں میں دیکھیں گے، جنات میں دیکھیں گے، انسانوں میں دیکھیں گے. کوئی چیز ہم کو ایسی نہیں ملتی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نہیں. اور ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے. اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ سے کہ بتاؤ کس کا ایمان عجیب تر ہے. تو صحابہ نے کہا کہ فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہے، سب سے تعجب کا، اس واسطے کہ وہ آسمانوں پہ رہنے والی مخلوق ہیں، ان کو بے ایمانی سے کیا جو، وہ تو ایمان والے ہی ہیں. حضور نے فرمایا کہ ان کے ایمان میں تعجب کیا ہے، وہ رہتے ہی ہیں عالم قدس کے اندر، عالم بزرگی میں تو رہتے ہی ہیں. وہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، وہاں بے ایمانی کی بات ہی کیا ہے، اور ان میں خود بے ایمانی کا کوئی مادہ نہیں ہے. ان کے ایمان کے عجیب تر ہونے میں، یعنی ایمان تو ہے ان کے پاس، یعنی تعجب جس ایمان کے اندر ہے اس میں کیا بات ہے. تو کہا کہ انبیاء کا، فرشتوں کا. جب حضور نے جواب دیا فرمایا انبیاء کا، فرمایا انبیاء کا ایمان کیوں کر عجیب تر ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اللہ سے براہ راست ہم کلام ہو جاتے ہیں، اللہ کا پیغام ان کے پاس آتا ہے، نشانیاں قدرت ان کے سامنے ایسی کھل جاتی ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کا وہاں امکان ہی نہیں رہتا. ایمان ایک ہے افضل ہونا اور ایک ہے تعجب انگیز ہونا، افضل کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. تو فرمایا تو پھر ہمارا ایمان، صحابہ نے فرمایا تو پھر ہمارا ایمان تعجب خیز ہے کہ صاحب اتنی سخت ماحول کے اندر، ایسے سخت عقیدوں میں، ایسے سخت بگاڑ میں ہم ایمان لائے آپ. کہنے لگے تمہارے ایمان میں کیا تعجب کی بات ہے کہ تم رات دن میرے آنکھوں کے سامنے ہو، اور رات دن مجھ پر اللہ تعالیٰ جو کمالات ظاہر فرماتے رہتے ہیں میرے ذریعے سے، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے. تم نہیں مانو گے تو اور کیا کرو گے.
اس کے باوجود جن کفار نے نہیں مانا وہ تو جو ازلی شقی تھے وہی نہیں مان سکے، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کا نہیں ماننا، اگر کسی میں ذرہ برابر بھی سعادت کا کوئی شمہ ہوتا تو نہیں ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا وہاں۔